بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بنیادی طور پر ہم یہ آپ کو مینا کماری کے متعلق بتا رہے ہیں کہ مینا کماری کون تھی اور اس نے پاکیزہ فلم میں کیا کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک ہماری انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی۔ چلتے ہیں اصل بات کی طرف۔ پاکیزہ فلم نے مینا کماری کو امر کر دیا کہ پروڈیوسر اور ہدایت کار کیدار شرما کی ایک خاص بات تھی کہ وہ جب بھی کسی فنکار سے کے کام سے خوش ہوتے تھے تو اسے انعام کے طور پر 1 آنا یا 2 آنے بطور انعام دیا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ انعامی رقم بڑھا دی اور 54 کر دی۔ فلم چتر لیکھا کی شوٹنگ کے دوران مینا کماری نے کیدار شرما سے کہا کہ شرما جی میرے پاس آپ کی 54 اور 2 آنوں کا انبار اکٹھا ہو گیا ہے، اب آپ اپنا ریٹ بڑھا دیں۔ اور پھر ایک دن فلم کے ایک سین میں مینا کماری کی اداکاری سے خوش ہو کر کیدار شرما نے انعام میں مینا کماری کو 100 روپے کا نوٹ دیا۔ مینا کماری کی پوری زندگی انڈین عورتوں کی دکھ بھری زندگی کو اسکرین کے پردے پر اتارتے ہوئے گزری۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں اپنی ذاتی زندگی کی ٹریجڈیز کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا، لیکن یہ کہنا کہ مینا کماری کی اداکاری میں المیہ اور غموں کے شہد کے علاوہ کوئی دوسرا شہد نہیں تھا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ فلم پری نیتا کی پرسکون بنگالی الڑ لڑکی ہو یا فلم بیجو بابرا کی شوق اور حسین لڑکی صاحب بی بی اور غلام کی جاگیردارانہ ظالم چلنے والی بہو ہو یا پاکیزہ کی صاحب جان، ان تمام کرداروں نے شائقین کے دل پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ 1 اگست 1932 کو پیدا ہونے والی مینا کماری بطور اداکارہ 32 سال تک انڈین سینما پر چھائی رہیں۔ انتہائی جذباتی اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار مینا کماری کی زندگی خوشی بانٹنے اور دوسروں کے دکھوں کو دور کرنے میں گزری۔ مینا کماری نے ہر طرح کے کردار نبھائے۔ کمال امروہی کے بیٹے تاجدار امروہی کا کہنا ہے کہ مینا کماری کو لوگوں نے کبھی بھی خوبصورت چہرے کے طور پر نہیں دیکھا۔ مدھو بالا یا نرگس کے بارے میں کہا جاتا ہے مینا کو ٹریجڈی کوئین کا خطاب ملا اور انہوں نے ٹریجڈی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ فلموں میں جو کردار کر رہی ہیں وہ حقیقی زندگی میں کوئی کردار ادا کر رہی ہیں۔ کمال امروہی سے محبت کا آغاز موسمی کے جوس سے ہوا۔ سن 1949 میں جب مینا کماری کمال امروہی سے پہلی بار ملی تھی، اس وقت وہ شادی شدہ تھے۔ ان کی ایک فلم محل بہت ہٹ ہو چکی تھی۔ کمال مینا کو فلم انارکلی میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا اور ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اسی دوران پونا سے آتے ہوئے مینا کماری کی کار حادثہ کا شکار ہو گئی۔ مشہور رسالے آؤٹ لک کے سابق ایڈیٹر ونود مہتا نے مینا کماری کے سوانح حیات بعنوان مینا کماری ایک کلاسیکل بایوگرافی لکھی ہے۔ ونود مہتا لکھتے ہیں کہ ان دونوں کا عشق موسمی کے جوس سے شروع ہوا تھا۔ جب کمال امروہی مینا کماری سے ملنے پونا کے ہسپتال پہنچے تو مینا کی چھوٹی بہن نے ان سے شکایت کی کہ آپا جوس نہیں پی رہی ہیں۔ کمال نے جوس کا گلاس اس کو اپنے ہاتھوں سے نے لیا، بستر سے مینا کا سر اٹھایا اور گلاس ان کے منہ سے لگا دیا۔ مینا نے ایک ہی ساتھ میں تمام جوس ختم کر دیا۔ فلم صاحب بی بی اور غلام میں ان کی اداکاری کو بہت سراہا گیا۔ کمال ہر ہفتے پونا گاڑی چلا کر مینا سے ملنے آتے اور پھر انہیں لگا کہ ہفتے میں ایک دن کافی نہیں ہے۔ جس دن ان کا ملنا نہیں ہوتا تھا اس دن وہ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، ہر روز ایک خط، لیکن ان خطوط پر کوئی ٹکٹ نہیں لگایا جاتا تھا کیونکہ یہ خط وہ خود ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے دیکھتے تھے۔ اس کے بعد اسپتال میں ہی ان کی بہت سی ملاقاتیں ہوئیں۔ کمال امروہی نے ان کا نام منجو رکھا اور وہ کمال امروہی کو چندر کے نام سے پکارنے لگے۔ ونود مہتا مزید لکھتے ہیں کہ پھر دونوں نے ٹیلی فون پر لمبی باتیں کرنا شروع کی۔ امروہی رات 11:30 مینا کماری کو فون کیا کرتے تھے اور دونوں صبح 5:30 بجے فون بند کرتے تھے۔ شاید رات میں اتنی دیر باتیں کرنے کی وجہ سے مینا کماری اور کمال امروہی دونوں کو رات میں نیند نہ آنے کی بیماری ہو گئی۔ 24 مئی 1952 کو مینا کماری نے کمال امروہی سے شادی کی۔ اس وقت کمال امروہی کی پہلی بیوی امروہہ میں رہتی تھی۔ جب گرمیاں ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے تاجدار کو اپنی دوسری ماں یعنی مینا کماری سے ملنے ممبئی بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کمال امروہی بیمار تھے، انہیں بخار تھا۔ تاجدار امروہی یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھوٹی امی سفید ساڑی پہنتے ہوئے بابا کے سرانے بیٹھی ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی اور ایک خاتمہ بابا کے پیروں کی مالش کر رہی۔ شادی کے بعد کمال امروہی نے مینا کماری کے لیے 3 شرطیں مقرر کی تھیں۔ میں حیران اور پریشان کر رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں کہ کیا کروں، لیکن چھوٹی امی نے میری پریشانی بھانپ لی اور بابا بھی مسکرا دیے، لیکن وہ بولے کچھ نہیں۔ مینا کماری مجھے قریب
بلایا اور جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ آج سے میں آپ کی چھوٹی امی ہوں۔ کمال امروہی کی 3 شرائط، لیکن کچھ دن بعد مینا کماری اور کمال امروہی کی شادی شدہ زندگی میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ کمال امروہی نے مینا کماری کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت دی، لیکن ان پر 3 شرائط عائد۔ بروز مہتا لکھتے ہیں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ مینا کماری شام 6:30 بجے تک گھر واپس آ جائیں گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مینا کماری کہ میک اپ روم میں ان کے میک اپ مین کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں بیٹھے گا، اور ان کی آخری شرط یہ تھی کہ مینا کماری ہمیشہ اپنی ہی گاڑی میں جائیں گی اور جو انہیں اسٹوڈیو میں لے جاتی ہیں اور پھر گھر واپس لے آتی ہیں۔ لیکن جس دن مینا کماری نے شرائط کو دستخط دیے اسی دن سے انہوں نے ان کو توڑنا بھی شروع کر دیا۔ پہلا واقعہ اس وقت ہوا جب راج کپور نے شاردہ فلم کی شوٹنگ کے دوران مینا کماری کو پارٹی میں مدعو کیا۔ ونود مہتا لکھتے ہیں کہ ہوا یوں کہ ایک روز روسی فلمی وفد ممبئی آیا۔ راج کپور ان کے ذات میں استقبالیہ دے رہے تھے۔ مینا کماری نے ان کی دعوت قبول کی اور اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ وہ دیر سے گھر واپس آئیں گی۔ انہوں نے راج کپور کی پارٹی کا ذکر نہیں کیا، یہ کہا کہ ان کی شوٹنگ دیر تک جاری رہے گی۔ اگلے دن کمال امروہی کی ملاقات اتفاق سے ان مہمانوں سے جو راج کپور کی پارٹی میں موجود تھے۔ ان سے انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیگم شوٹنگ میں مصروف نہیں تھی بلکہ پارٹی میں شامل ہوئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے کمال امروہی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے کمال امروہی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بعد میں جب کمال نے ان سے بے ضرر دھوکہ دہی کا ذکر کیا تو مینا کماری نے کہا کہ وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ کماری کمال امروہی سے جھوٹ بول کر راج کپور کی پارٹی میں گئیں۔ کمال امروہی مینا کو راضی نہیں کر پائے۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ ایک دن کمال امروہی کے سیکرٹری باقر نے مینا کماری کو جا کر پردیپ کمار کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا۔ بعد میں کچھ دوسرے واقعات پیش آئے اور مینا کماری نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی کمال امروہی کے گھر واپس نہیں جائیں گی۔ تاجدار امروہی کا کہنا ہے کہ مینا کماری کمال کے گھر سے نکلنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھی تاکہ وہ آزاد پرندوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ جب چھوٹی امی گھر سے چلی گئیں، بابا نے بطور شوہر اپنا فرض نبھایا۔ وہ محمود صاحب کے یہاں چلی گئی تھیں اور وہاں گئے تو چھوٹی امی نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ بابا دروازہ پیٹتے رہے اور کہا کہ منجو باہر آؤ، مجھ سے بات کرو، آپ کو کیا شکایت ہے مجھے بتاؤ، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ محمود نے کہا کہ وہ ابھی نہیں مانے گی، تھوڑی دیر میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ بعد میں آ جانا۔ دروازے پر 3-4 بار آواز لگائی، پھر کہا کہ منجو تم اندر ہو اور میری بات سن رہی ہو، اب میں جا رہا ہوں، میں آپ واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نہیں سمجھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہتے ہیں اور کھلے رہیں گے، جب چاہو آ جانا۔ اس طرح کچھ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے کمال امروہی اور مینا کماری کی فاصلے کم کرنے کے لیے بجائے انہیں بڑھا دیا۔ ونود مہتا لکھتے ہیں کہ سراب مووی نے مینا کماری اور کمال امروہی دونوں کو ایروز سینما میں فلمی پریمیئر کے لیے مدعو کیا۔ سراب نے مینا کماری کو مہاراشٹر کے گورنر سے متعارف کرایا اور کہا کہ یہ مشہور اداکار مینا کماری ہیں اور ان کے شوہر کمال امروہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہیلو کہتے، کمال امروہی نے کہا کہ نہیں، میں کمال امروہی ہوں اور یہ میری اہلیہ ہیں۔ مشہور فلمی اداکارہ مینا کماری یہ کہنے کے بعد وہ سینما ہال سے باہر چلے گئے اور مینا کماری کو تنہا بیٹھ کر وہ فلم دیکھنا پڑی۔ صاحب بیوی اور غلام میں مینا کماری کی غضب اداکاری ذاتی زندگی کے اس خلل سے فلموں میں ان کی اداکاری کو بالکل بھی متاثر نہیں کیا۔ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں اداکاری کی اور فلموں کی نقادوں کی ستائش حاصل کی۔ ساون کمار جو مینا کماری کو قریب سے جانتے ہیں کہتے ہیں کہ مینا کماری کی بہت سی فلمیں، ہر فلم کے مختلف رنگ ہیں۔ مثال کے طور پر دل ایک مندر، ان کی آخری فلم پاکیزہ دیکھیں، یا پرنیتا، انہوں نے ہر ایک کردار کو مختلف انداز میں بخوبی نبھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دن لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ صاحب بیوی اور غلام ان کی حیرت انگیز فلم تھی۔ مجھے فلم کا ایک منظر پسند ہے جہاں رحمان صاحب اپنی گرل فرینڈ کے پاس جا رہے ہیں اور مینا یہ گانا گا کر انہیں روکتی ہے، نہ جاؤں سیاں چھڑا کے ویاں۔ ایسی اداکاری اور کوئی ہیروئن یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ کمال امروہی اور مینا کماری شوہر اور بیوی کی حیثیت ایک دوسرے سے بھلے الگ ہو گئے ہوں گے، لیکن ایک اداکار کی حیثیت سے وہ ہمیشہ کمال امروہی کی فلموں میں کام کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 5 سال ان سے الگ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی فلم پاکیزہ کی شوٹنگ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مینا کماری نے کمال سے علیحدہ ہونے کے 5 سال بعد ان کی فلم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاجدار امروہی کا کہنا ہے کہ جس طرح شاہ نے جہاں نے ممتاز محل کے لیے تاج محل بنا کر ہمیشہ کے لیے عمل کر دی، اس طرح کمال امروہی نے پاکیزہ بنا کر مینا کماری کے لیے تاج محل تعمیر کیا اور ان کو عمل کر دیا۔ جب انڈین فلموں کی تاریخ لکھی جائے گی پاکیزہ کا ذکر کیا جائے گا اور یہ 3 نام ہمیشہ زندہ رہے گا، مینا کماری، کمال امروہی اور پاکیزہ۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران کمال امروہی اور مینا کماری کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش ہے۔
ونود مہتا لکھتے ہیں کہ آؤٹ ڈور شوٹنگ پر کمال امروئی اکثر 2 کاروں پر جاتے تھے۔ ایک بار دہلی جاتے ہوئے مدھیہ پردیش کے شیو پوری علاقے میں ان کی کار میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ امروئی نے کہا کہ ہم سڑک پر ہی کار میں رات گزاریں گے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے۔ آدھی رات کے وقت 1 درجن کے قریب ڈاکوؤں نے ان کی کاروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ کمال امروئی نے کار سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ میری گاڑی کے پاس آئے۔ تھوڑی دیر بعد ریشمی پجامہ کرتا پہنے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ امروئی نے جواب دیا کہ میں کمال ہوں اور اس علاقے میں شوٹنگ کر رہا ہوں۔ ہماری کار کا پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکوؤں کو لگا کہ وہ رائفل کی شوٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ شراب نوشی کے سبب ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہ فلم کی شوٹنگ ہے اور مینا کماری بھی دوسری کار میں بیٹھی ہیں تو ان کے تیور بدل گئے۔ اس لیے اس نے فوراً موسیقی، رقص اور کھانے کا انتظام کیا، انہیں سونے کے لیے جگہ دی اور صبح ہی ان کی گاڑی کے پیٹرول منگوایا۔ چلتے ہوئے اس نے مینا کماری سے کہا کہ وہ نوکیلے چاقو سے اس کے ہاتھ پر اپنا آٹوگراف دیں۔ جیسے جیسے مینا کماری نے آٹوگراف دیا، دوسرے شہر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے مدھیہ پردیش میں اس وقت کے مشہور ڈاکو امرت لال کے ساتھ رات گزاری ہے۔ شراب اور تمباکو کھانے کی علت نے مینا کماری کی صحت کو اتنا خراب کر دیا کہ وہ اس سے کبھی صحت یاب نہیں ہو سکی۔ سمر کمار کہتے ہیں کہ ان کی فلم گومتی کے کنارے کے دوران وہ 6 دن تک بہت اچھی رہی۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی۔ انہوں نے ہمیشہ اصرار کیا کہ کسی بھی حالت میں فلم کی شوٹنگ بند نہیں ہو کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ایسے جذباتی رشتہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ شاٹ دیتے ہوئے گر سکتی تھی۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ اداکاری کرتی تھی تو میں انہیں پیچھے سے پکڑ کر رہتا تھا اور شوٹ کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ جاتی تھی۔ آخری دنوں میں مینا کماری کو سینٹ الزبتھ نرسنگ ہوم میں داخل کیا گیا تھا۔ نرسنگ ہوم کے کمرے نمبر 26 میں ان کے آخری الفاظ تھے، آپا میں مرنا نہیں چاہتی۔ جیسے ہی ان کی بڑی بہن خورشید نے انہیں سہارا دیا وہ کوما میں چلے گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ سامر کمار کہتے ہیں کہ جس دن ان کی موت ہوئی وہاں نہ میں تھا۔ انہیں بائک کالا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہر کوئی ان کی قبر پر مٹی ڈال کر جا چکا تھا۔ میں اکیلا وہاں رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں نکالا۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان پر ایک مٹی ڈال دی میری آنکھوں سے زوردار قطار آنسو بہنے لگے۔ میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ واپسی کے وقت میرے ذہن میں ایک شعر آیا، چاندنی مر گئی روشنی مر گئی، ساری چمن بجھا کر چلے آؤ لوگ، چادر کو سے چلتا تھا جس کا بدن۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹو، مینا کماری ایک بہت بڑی اداکارہ تھی جو کہ انڈیا میں رہتی تھی اور نے بہت زیادہ فلموں میں کام کیا اور اپنا نام ایک اچھا نام بنا کے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو بنا کے پیش کی ہے۔ تو میرے چینل انفارمیٹو ورلڈ پہ آپ اس کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو شیئر بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے اور اس کو پسند بھی کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔